بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Kiran Shehzad presenting my 5th lecture of class 3 from اسلامیات book. ٹاپک ہے آپ کا بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق. Here is your book title page. Let's get started. رواداری. بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں ہم نے پڑھا تھا صداقت، امانت و دیانت اور حسن سلوک. رواداری بھی ہم لاسٹ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، لیکن رواداری سے ریلیٹڈ ہم نے جسٹ ون کوسچن ہم نے کیا تھا کہ رواداری سے کیا مراد ہے. اس کا سیکنڈ کوسچن جو ہے ہم نے نہیں کیا تھا. تو آج ہم رواداری کا پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں ہم صبر و تحمل کی تعریف بھی پڑھ لیتے ہیں. تو چلیے بیٹا ہم سٹارٹ لیتے ہیں. رواداری سے مراد کسی کا لحاظ کرنا یا کسی کی کوئی ایسی بات برداشت کرنا جو ہماری بات یا سوچ کے خلاف ہو. مثلا اسلام کے سوا کسی اور مذہب رکھنے والے شخص کی بات سننا اور اسے اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دینا رواداری ہے. ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ رواداری جو ہے وہ اس کے معنی کیا ہے، یعنی کسی کی کوئی ایسی بات کو برداشت کر لینا جو بات ہماری بات کے یا ہماری سوچ کے خلاف ہو. جیسا کہ کوئی غیر مذہب انسان، اس کی بات کو سننا اور اس کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دینا. لیکن رواداری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو اسلام کی دعوت نہ دیں. دین اسلام کو پھیلانا ہمارا فرض ہے. اب رواداری کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اگر دوسرے انسان کو اس کے مذہب پر، اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دے رہے ہیں تو ہم اسلام کی دعوت ہی نہ دیں، بلکہ دین اسلام کو پھیلانا بھی ہمارا فرض ہے. ہمیں چاہیے کہ اچھے طریقے سے اسے دین اسلام کی دعوت بھی دیں. آگے سے اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن ہمیں کسی کو بھی اچھائی کی، اپنے دین کی دعوت دینی چاہیے. اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواداری میں اپنی مثال آپ تھے. ایک دفعہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد یعنی کہ ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وفد میں ان کے مذہبی رہنما بھی شامل تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا. البتہ ہمارے پیارے نبی پاک تھے، ان کو اختیار بھی تھا، انہیں حق بھی تھا اور ان کے پاس اختیار بھی تھا کہ وہ آپ کو اس پر ڈٹ جاتے یا آپ کے ساتھ زبردستی کرتے. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی جبرن کوئی کام نہیں کہا. تو رواداری میں کیوں آپ اپنی مثال آپ تھے، یعنی کہ آپ نے اس بات کو برداشت کیا جو بات آپ کی سوچ کے خلاف تھی. تو نیکسٹ ٹاپک ہے بیٹا آپ کا صبر و تحمل. تو صبر و تحمل کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک ان کا خلق ہے، صبر و تحمل. صبر کے کیا معنی ہیں؟ صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، تکالیف برداشت کرنا. تحمل کے لغوی معنی بھی برداشت کرنے کی ہیں، اس لیے تحمل کا لفظ بھی عام طور پر صبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. صبر و تحمل سے مراد زندگی میں پیش آنے والے حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا ہے. ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، بہت سے ایسے مراحل آتے ہیں جہاں پر سوائے صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو ایسے ہی حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا صبر و تحمل کہلاتا ہے. آج بیٹا ریڈنگ ہم یہاں تک ہی کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے ریڈنگ آگے کی تو پھر ہمیں ایکسرسائز میں کوسچنز بھی زیادہ کرنے پڑیں گے. تو آپ کے لیے آج 2 کوسچنز ہی انف ہیں. آپ انہی کوسچنز کو لکھیے اور انہیں ہی اچھے سے یاد کیجیے. تو کوسچن نمبر بیٹا ہمارا 8 ہے، رواداری کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ بیان کریں. تو واقعہ بیان کرتے ہیں آپ کا.
ایک دفعہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں ان کے مذہبی رہنما بھی شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا۔ یہاں تک ہمارا اس کوشچن کا آنسر کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ کوشچن آتے ہیں بیٹا، صبر و تحمل سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ صبر و تحمل کیا ہے، تو صبر و تحمل سے مراد زندگی میں پیش آنے والے حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا ہے۔ یعنی کہ آپ ان حالات کا، ان مشکلات کا کیسے صبر و تحمل سے انہیں مقابلہ کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جائیں۔ تو بیٹا یہ 2 کوشچن تھے جو کہ آپ نے اپنے رجسٹر پہ لکھنے ہیں۔ پہلے اپنے پیج ریڈی کرنا ہے، ڈیٹ، گھر کا کام، دن، پھر آپ ٹاپک لکھیں گے۔ عنوان ہے آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ اس کے بعد آپ نے کوشچن نمبر 8 اور کوشچن نمبر 9 اپنے رجسٹر پہ خوش خط لکھنا ہے۔ بیٹا 1 لائن سکپ کر کے آپ نے کام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈسٹنس دینا ہے ورڈز میں، تاکہ خوش خط لکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ انہیں لکھیں اور اسے اچھے سے یاد بھی کیجیے، تاکہ آپ کی اچھے سے پریپریشن ہو سکے ایگزامس کی۔ تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔